السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 15 تک سورہ آل عمران ہم نے کل پڑھا تھا، پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں خواہشات و مرغوبات کی چاہت، عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، مویشی اور کھیتی باڑی سے لیکن یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور واپسی پر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اپنی رضا عطا فرمائے، اور اس رضا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ ہمیں بہترین کوشش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کی آیت نمبر 16۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو لوگ یعنی جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی یہ جو عباد الرحمن ہیں راتوں کو قیام اور سجود میں مشغول رہتے ہیں اور عذاب جہنم سے بچنے کی اپنے رب سے دعا کرتے رہتے ہیں، سورہ فرقان میں آتا ہے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں یہ مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو یعنی ایمان والے جو عباد الرحمن اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی دنیا اور خصوصاً آخرت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ لوگ مشکلات میں صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے اوقات میں مغفرت چاہنے والے ہیں۔ یعنی جو عباد الرحمن اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت کے اندر ایمان کے تقاضے بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جو آخرت کو دنیا کی محبت پر ترجیح دینے والے ہیں ان کے اندر کیا کیا صفات ہوتی ہیں۔ الصابرین صبر کی جمع ہے، یہ سب بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ الصادقین خود کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ سچے، اللہ کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، نیت اور ارادے کے سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین اور اطاعت اور عاجزی میں ان کے دوام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی اطاعت کی اور کبھی نہیں، ہمیشہ ان کے اندر اطاعت اور عاجزی ہوتی ہے۔ خشوع خضوع کرنے والے، دنیا کو پا کر اکڑتے بگڑتے نہیں اور نہ ہی اللہ کو بھولتے، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ والمنفقین خرچ کرنے والے، یعنی مال کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، توبہ کرنے والے، یہ سب کچھ کر کے بھی، یعنی سچ بول کے، صبر کر کے، اطاعت پر دوام اختیار کرتے ہوئے، صدقہ کرتے ہوئے بھی اس کے باوجود اللہ سے استغفار کرتے رہتے، ڈرتے رہتے ہیں صبح کے اوقات میں، یعنی سحری کے اوقات میں۔ تو یہاں مخلص مومنوں کی 5 اہم اور بنیادی صفات کی بات کی گئی ہے جو ایمان اور تقوی پر تعمیر ہونے والی سیرت کی اساس ہیں۔ تھوڑا سا اس کو مزید گہرائی میں دیکھ لیتے ہیں۔ صبر ایک مومن کی بہت ہی اہم صفت ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ الصبر علی الطاعات وعلی المصائب والصبر عن المحارم۔ صبر کے ذریعے مومن اپنے مطاع کی بخوشی، اطاعت اور مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔
ممنوع یعنی جو چیزیں منع ہوں، حرام ہوں، غذاؤں اور کاموں سے بچتا ہے۔ اس کے کردار میں پختگی، خود اعتمادی، بردباری، جذبات اور زبان پر قابو کی صفات ہوتی ہیں، اور ایمان اور تقوی کے ساتھ صبر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مومن میں شکر اور توکل کی صفات تقرب اللہ کا سبب بنتی ہیں۔ یوں تو ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں صبر ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے، لیکن دعوت حق یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور جہاد و قتال میں تو یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ دوسری چیز صدق یعنی سچ بولتے ہیں، صادقین کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ تو صدق کے معنی سچائی کے ہیں، یعنی قول اور قرار میں سچا اور معاملات میں صاف ستھرا، صادق اور امین اور صادق الوعدہ ہونا، یعنی جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ ایمان اور عقیدے کی سچائی اور یوم حساب کا خوف مومن کو سچا اور سچ کا ساتھ دینے والا اور جھوٹ سے بیزار اور متنفر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ والقانتین یعنی اطاعت گزار ہیں، قنوت سے ہے یہ، یعنی تواضع، انکساری، یکسوئی کے ساتھ اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہونا رب کریم کی بے شمار نعمتوں اور آخرت کی جواب دہی کا اساس اس صفت کو ابھارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگلی چیز ہے والمنفقین یعنی خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی صفت ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مومن کی جان و مال کا سودا جنت کے عوض ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور دین سے گہری وابستگی اور آخرت کی کامیابی پر یقین مومنوں سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ دنیا کی دل فریبیوں اور آسائشوں کے بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں اور اسی کے لیے جان و مال لگائیں۔ اور پھر جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، یعنی صبح کے اوقات میں، یعنی صبح کے وقت یا رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ درج ذیل اوصاف کے حامل ہوتے ہوئے بھی مخلص مومنوں کو اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا شدید احساس رہتا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 57 تا 60 میں بھی ذکر آیا ہے۔ اسی لیے اوقات سحر جو ہیں وہ استغفار کرنے کا اگر سحر میں معمول بن جائے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ دراصل اس وقت بندہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، دکھاوے اور ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی خدشہ نہیں ہوتا، چنانچہ خلوص کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے اور میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کی گناہ معاف کر دوں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم ان پانچوں صفتوں پر عمل کرنے والا بنائے، یعنی ہم صابرین اور قانتین اور منفقین اور مستغفرین بالاسحار میں شامل ہو سکیں، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ممکن نہ ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے ہی ہیں اور ہمیں ہی سکھایا جا رہا ہے، ہمیں ان پر انشاءاللہ تعالیٰ عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 18 شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ کائنات اور اس کا ہر قسم کا عیب اور نقص سے پاک نظام اس کی کھلی شہادت پیش کر رہا ہے، اور بصارت رکھنے والوں کے لیے یہ کھلی شہادت ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر خود اس کا خالق مالک جو ذرے سے افلاک تک کا مکمل علم رکھنے والا پوری طرح علیم و خبیر ہے، وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس سے بڑی شہادت بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے دی ہے۔ اور پھر آتا ہے کہ اس کے فرشتے اس کی شہادت دیتے ہیں اور اس کی وحدانیت کے پیغام کو انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہتے ہیں۔
اہل علم و بصیرت بندے بھی توحید باری تعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں، اور یہ شہادت حق ان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ الغرض خالق کی گواہی اور معتبر ترین مخلوق کی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم نہ کرے اور تقلید عامہ کے جال سے نہ نکلنا چاہے اور ضد و ہٹ درمی کے ساتھ شرک پر جمع رہے تو وہ اپنی جان کا بدترین دشمن اور انتہائی بدبخت ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا معبود ہے، اور اس بات پر یعنی اس کی توحید پر فرشتے اور تمام اہل علم جو ہیں وہ انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں تک ہماری آج کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں اپنے صابر اور شاکر اور قانت بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔